آج کل آپ دیکھتے ہوں گے ابھی شاید کچھ ٹرینڈ کم ہو گیا، لیکن پہلے نا بہت ٹرینڈ چلتا تھا، ڈیلی ایک میسج آ جانا آپ کو واٹس ایپ پہ کوئی کہ جی 10 لوگوں کو فارورڈ کریں تو خوشخبری آئے گی، نہیں کریں گے تو عذاب ہوگا. یا ایک اور میرا سوال ہے، جمعہ مبارک لوگ جو ہے بولتے بھی ہیں میسج بھی کرتے ہیں، اس کی کیا شرعی حیثیت؟ یہ تو دو سوال الگ ہو گئے، پہلے ایک کر لیں پھر دوسرا. ٹھیک ہے، پہلے سوال کی طرف آئیں. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا اب کم ہو گئے، یہ کم ہونے کے پیچھے ہمارا ہاتھ ہے. اچھا ظاہر ہے جی، میں نے اس کو آپ جو کریڈٹ لیتے ہیں، ظاہر ہے کریڈٹ اس لیے کہ یہ بابوں کی سٹوریاں کم ہونا، ان چیزوں کا مذاق اڑایا جانا، یہ ہمارے اسٹوڈنٹس نے کیا نا. میں اکثر کہتا ہوں کہ یوٹیوب کے اوپر 2 کنگ ہیں، ایک عمران خان اور دوسرے انجینئر محمد علی مرزا، اور ان 2 بندوں کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کے گھروں کے چولہے جل رہے ہیں. عمران خان صاحب ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، غلط یا صحیح، شام کو سارے ویلاگز، ساری پولیٹیکل ڈسکشن اس کے اوپر ہوتی ہے نا. اور دنیا کے سارے علماء دین کی خدمت یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک کلپ انجینئر کے خلاف میں نے ضرور بنانا ہے، پھر ایک بنانے پہ اکتفا نہیں کرتے، 100 کلپ ہے اور دین کا اور کوئی کام نہیں ہو رہا. تو یہاں پہ بھی ہمارا ہاتھ ہے کہ ہم نے کہا کہ آپ کو کوئی میسج بھیجے نا کہ اگر یہ آپ نے شیئر نہ کیا تو یہ ہو جائے گا یا خوشخبری، تو آپ اس کو جواب میں لکھیں تجھ پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت کہ تو جھوٹ باندھ رہا ہے اللہ پہ، اس کے رسول کے اوپر. یہ کون سی بات ہے جو تو لوگوں کو پابند کر رہا ہے؟ تو الحمدللہ اب لوگ یہ بات کرتے بھی نہیں ہیں. اب آ جائیں وہ جمعہ مبارک. اچھا اس پہ سوری، اگر کوئی ویسے فارورڈ کرتا ہے ڈیلی صبح اٹھ کے واٹس ایپ پہ فارورڈ کر دی، کیا فارورڈ کرتا؟ حدیث فارورڈ کر دی، یہ تو چیز ہی الگ ہوگی نا، تو کوسچن الگ ہوا نا. قرآن و سنت فارورڈ کرنے کو تو نہیں میں کہہ رہا. جی نہیں ہاں، یہ الگ ساتھ انہوں نے پاک چھوڑی بھی. جی وہ تو غلط ہے، ویسے فارورڈ کر دیتے ہیں. ہاں لیکن وہ مہربانی کریں کہ کہیں سے آئے ہوئے کو آگے فارورڈ نہ کریں. ٹھیک ہے، آج کل آپ کے پاس سافٹ ویئرز ہیں، اسلام 360 موجود ہے، کوئی آیت آتی ہے، آیت تو آپ ترجمہ قرآن سے چیک بھی کر سکتے ہیں کہ یہ آیت اسی نمبر پہ اسی ترجمے کے ساتھ موجود ہے یا نہیں. حدیث کو بھی کاؤنٹر ویریفائی کریں پھر آگے بھیجیں. اگر آپ کہتے ہیں نہیں اتنا ہم کام نہیں کر سکتے تو سرکار پھر آپ کو یہ حق ہی نہیں حاصل کہ آپ یہ کام کریں. ایک مسلمان کو اتنا تو ہونا چاہیے نا. ایک شخص کہتا ہے کہ جی مجھے اندازہ ہے کہ ڈرائیونگ کیسے ہوتی ہے لیکن میں نے کبھی ڈرائیونگ کی نہیں ہے، تو آپ اپنی فیملی کو اس کے ساتھ بٹھائیں گے؟ کبھی بھی نہیں بٹھائیں گے نا. تو جب تک آپ کے اندر کمپیٹنس ہی نہیں ہے کہ آپ قرآن اور سنت میں سے سرچ کر کے اسے کاؤنٹر ویریفائی نہیں کر سکتے تو آپ اسے فارورڈ نہ آگے کریں، چاہے آپ عالم ہیں یا جاہل ہیں. یہ کمپیٹنسی تو ہر بندے کے سامنے وہ رکھ کے چیزوں کو ویریفائی کر کے آگے بھیج سکتا ہے. بالکل، اور وہ آپ ضرور کریں. باقی اس کے ساتھ اس قسم کی ایکسپلائٹ نہ آپ لوگوں کو کریں. اور کہ جمعہ مبارک پہ جمعہ مبارک جو ہے نا جی، دیکھیں اگر اسے کوئی دینی ایکٹیویٹی کے طور پہ پیش کر رہے ہیں وہ تو بدعت ہے جی، سیدھی سی بات. ٹھیک ہے، دین میں اس طرح کی کوئی مبارک بات نہیں ہے. اگر کوئی زیادہ سے زیادہ ہے تو عیدین کے موقع پر تقبل اللہ منا ومنکم، سن کبرا البیہقی میں، المصنف ابن ابی شیبہ میں، باقی کتابوں میں صحابہ کرام عید والے دن جب ایک دوسرے کو ملتے تھے تو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری طرف سے بھی قبول کرے اور ہماری طرف سے بھی، یعنی رمضان کے روزے اور عید کی نماز، اور بڑی عید پہ ہوتا تھا تو قربانی اور عید کی نماز. یہ ایک ٹریڈیشن ہے اور اس میں بھی عید مبارک نہیں ہے نہ جمعہ مبارک ہے. البتہ اگر کوئی ایک اپنی علاقے کی ٹریڈیشن کے طور پہ کسی کو کہتا ہے شادی مبارک یا عید مبارک، یا کسی کا بچہ پاس ہو گیا اس پہ مبارکباد بھیج دیتا ہے، دعائیہ کلمات بھیج دیتا ہے، تو اس پہ کوئی شرعی گرفت ہونی نہیں چاہیے. یہ کچھ علماء جو ہارڈ لائنر ہوئے ہیں نا وہ اسی اعتبار سے ہوئے ہیں. جیسا تقی عثمانی صاحب کی بھی میں آڈیو اگلے دن سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے آنے والے وقت میں تو لوگ اسے دین کا حصہ بنا لیں گے. تو اس سینس میں ان کی بات میں وزن ہے. لیکن معذرت کے ساتھ تقی عثمانی صاحب جس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں اس فرقے میں اور ان کے اپنے بزرگوں نے بھی دین کے نام کے اوپر کئی بدعتیں خود جاری کر دی ہیں. مثلا فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کروانا، یہ صرف وسیلہ اور توسل کے طور پر ہو سکتا ہے کہ کوئی امام سے ریکویسٹ کرے کہ آپ دعا کروا دیں، لیکن یہ ریگولرلی دعا کروانا ہر نماز کے بعد اجتماعی، اپنی دعا آپ کریں، سنت اذکار ہے، یہ بدعت ہے اور یہ خود علماء مانتے ہیں. ان سے پوچھے، کہتے ہیں یہ علماء نے جاری کی تھی کہ کہیں دعا امت سے اٹھ نہ جائے. لیکن ہوتا ہی ہے کہ علماء جب بھی کوئی چیز جاری کرتے ہیں تو وہ ابن سنان تابعی کا قول ہے سنن دارمی کے اندر، مشکات کے اندر، کہ جب کبھی بھی کہیں کوئی بدعت داخل ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ سنت کو اٹھا لیتا ہے. اب سنت اٹھ گئی، لوگوں نے فرض نماز کے بعد کے اذکار چھوڑ دیے. 2-3 تو سب کو پتا ہے، آیت الکرسی، تسبیحات فاطمہ، لیکن یہ 17 اذکار ہیں جو ہم نے اپنے گرین کارڈ پہ لکھے ہوئے ہیں، سوائے اہل حدیث کے کوئی نہیں پڑھتا، کیونکہ وہاں یہ بدعت نہیں آئی. وہ سنت اذکار کرتے ہیں، چاہے ہاتھ اٹھا کے کریں چاہے ویسے. جس مسئلہ کی آپ بات کریں ان کے ہاں بھی رائمنڈ میں نہیں ہوتی اجتماعی دعا. ہاں جی، رائمنڈ میں نہیں ہوتی ہے، اور ہو بھی تو وہ کسی کام کی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد اگر وہ کوئی دعا کر بھی لیں نا تو ارد گرد کے لوگوں کو پتا چلے گا، وہ 80-90 ہزار جو بندہ پیچھے نماز پڑھ رہا ہے ان تک تو آواز بھی نہیں پہنچے گی، تو وہ پریکٹیکلی نہ ہی ہوئی.
ہاں تو اسی طریقے سے ہے.